بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر فقر اور غنا یعنی فقیری اور امیری کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کون سی فقیری قابل مدح ہے اور کون سی فقیری قابل مذمت ہے۔ بعض روایات میں فقر کی مذمت ہے اور بعض روایات میں فقیری کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ اسی طرح امیری یعنی غنا کی مدح بھی ہے اور بعض روایات میں بہت مذمت بھی کی گئی ہے۔ فقر کے بارے میں امام رسول خدا سے حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں الفقر مخزون عند اللہ بمنزلۃ الشہادہ، کہ فقر ایک خزانہ ہے پروردگار عالم کے نزدیک اور اس کی منزلت جو ہے وہ شہادت کے برابر ہے۔ اب یہ مقام شہادت جو تشبیہ فقر کی شہادت سے دی گئی بہت بڑی تشبیہ ہے۔ ظاہر جب انسان مقام شہادت کے لیے جاتا ہے اس میں مصائب بہت ہوتے ہیں، تیر ہے، تلوار ہے، بدن کا کٹنا ہے، خون کا بہنا ہے، گرمی ہے، بچوں سے دوری ہے، تو ظاہر ہے کہ اتنی مصیبتیں ہیں فقر میں کہ جب اس کی تشبیہ کی جا رہی ہے شہادت سے، اور مد مقابل میں کچھ روایتیں ہیں جو پھر اسی فقر کی مذمت کر رہی ہیں۔ یہاں تک فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فرما دیے کہ ہمیں ڈر ہے کہ انسان فقر کی وجہ سے کفر میں نہ چلا جائے، فقیری کی وجہ سے قاتل نہ بن جائے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا کسی بھی اہل بیت کے چاہنے والے کو قاتل نہ بنائے، ظالم نہ بنائے۔ لیکن کسی مومن نے کہا کہ مولانا پھر دعا کون سی کریں؟ ایک طرف جو فقیر ہے اس کا مقام شہادت والا ہے، ایک طرف قاد الفقر یکون کفرا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنی فقر کی وجہ سے کافر ہو جائے۔ تو اب یہاں پر سوچنا ہے کہ کون سا فقر اچھا ہے، کون سی فقیری بری ہے۔ تو یہ جمع اور روایات، یعنی جب روایات کو آپ جمع کرتے ہیں تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ معصوم کہنا کیا چاہتا ہے۔ اور آئیے تھوڑا غنا اور مال کی طرف چلیں تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے۔ فرماتے نعم العون علی التقوی، غنی انسان یا غنا بے نیاز کر دیتی ہے انسان کو اور متقی بنا دیتی ہے، یعنی امیری انسان کو ایک طرح سے بے نیاز کرتی ہے، دوسرا اس کو متقی بنا دیتی ہے۔ اور ایک مرتبہ غنا کی مذمت میں فرمایا اذا رأیت الغنا مقبلا فقل ذنب عجلت، غالباً حضرت موسیٰ کے لیے ہے کہ جب دیکھنے لگو کہ تم امیر ہو رہے ہو اور غنی ہو رہے ہو اور مال تمہارے پاس بہت آ رہا ہے تو ڈرنا کہ وہ تمہارے اوپر عذاب قریب لا رہا ہے، یعنی گویا فائدے پہ فائدہ ہو رہا ہے، تم اس کو عذاب سی نگاہ سے دیکھنا کہ مجھے اتنا فائدہ کیوں ہو رہا ہے، اس سے ڈرنا۔ اب ہم کیا کریں؟ کون سی ایک طرف امیری کہا گیا کہ یہ متقی بناتی ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ عذاب کو لاتی ہے، ایک طرف کہا کہ فقر جو ہے انسان کو کافر کر دیتا ہے، دوسری طرف کہا کہ فقر جو ہے انسان کو مقام شہادت پر لے جاتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس معصومین نے فقر کی اقسام بتائی ہیں۔ جب تک آپ اقسام کو نہیں سمجھیں گے کون سی روایت کس قسم کے فقر کی تعریف کر رہی ہے اور کون سی روایت کس قسم کے فقر کی مذمت کر رہی ہے، کون سی روایت کس قسم کی امیری کی تعریف کر رہی ہے اور کون سی روایت کس قسم کی امیری کی مذمت کر رہی ہے، تو یہاں پر اقسام ہے، انسان سوچے کہ میں کون سی قسم میں ہوں اور مجھے کیا کام کرنا چاہیے۔ فرماتے سخت ترین فقر جس میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے، پہلی لیول کا اقسام بتا رہا ہوں، پہلی قسم کا وہ فقر ہے کہ انسان اپنے رات کے کھانے کے لیے بھی عاجز ہو، یعنی انسان کے پاس اپنے دوپہر کا کھانا بھی نہ ہو، یعنی انسان اپنے آج کے لقمے کے لیے بھی در بدر ہو کہ میں آج سفرے پر رکھوں تو کیا رکھوں۔ دوسرے مرحلے کا فقر جو ہے وہ ایسا نہیں، اس میں بے قدر کفاف ہم کہتے اس کے پاس اتنا ہے، یعنی آج کا بھی ہے، ہفتے کا بھی ہے، پرسوں کا بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی کبھی 3 مہینے میں اس کے پاس نہ بھی ہو، 4 مہینے میں نہ بھی ہو، ان فیوچر ہو سکتا ہے اس کو پرابلمز ہوں، لیکن اتنا ہے اس کے پاس کافی ہے۔ تیسرا مرحلہ فقر کا یہ کہ اس کے پاس ماشاءاللہ کافی ہے لیکن یہ دوسروں کے مال کو دیکھ کر شہوت میں مبتلا ہے،
مثال کے طور پر اس کے پاس گاڑی ہے، چھوٹی سی گاڑی ہے، لیکن اس کے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے، یہ تمنائیں رکھتا ہے کہ مجھے وہ جو اے سی والی گاڑی ہے، آٹومیٹک گاڑی ہے، لگژری کار ہے، وہ مجھے مل جائے. یعنی بے قدر کفاف تو اس کے پاس ہے، لیکن یہ طلب کرتا ہے کسی بڑے مال کی. اس کے پاس 60-70 میٹر کا گھر تو ہے، لیکن یہ کہتا ہے میرے پاس 500 گز کا گھر ہو، میرے پاس 1000 گز کا گھر ہو. یعنی بے قدر کفاف ہے، لیکن طلب زیادت کرتا ہے، کچھ زیادہ کی طلب کرتا ہے. یہ ہوا تیسرا مرحلہ. اب روایات میں جس چیز کی مذمت کی گئی ہے وہ پہلے قسم کا فقر ہے. یعنی جس فقر میں انسان اپنے پہلے یعنی ایک لقمے کے لیے پریشان، اس کو سفرے پر آج کا کھانا بھی نہیں، قدر کفاف نہیں کہہ رہا، یعنی اپنی آج کی روٹی. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے کہ میرے لال میں نے ہر طرح کی سختی دیکھی ہے، لیکن ایک سختی میں خدا کسی کو مبتلا نہ کرے. بیٹا کہتے بابا وہ کون سی سختی فرماتی ہے؟ وہ فقیری ہے. وہ پہلے قسم کی فقیری کہ انسان اپنے لقمے کے لیے در در کا محتاج ہو، یعنی آج کے سفرے کے کھانے کا محتاج ہو کہ بچوں کو کھلاؤں تو کیا کھلاؤں. فرماتی یہ مرحلہ بہت سخت ہے، اگر مومن اس مرحلے میں اپنا گرفتار ہو جائے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور بہت کم لوگ اس مصیبت میں سرخرو نکلتے ہیں، اکثر لوگ اس میں گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حضرت ابراہیم کو خطاب، ابراہیم میں نے تجھے مبتلا کیا نمرود کی آگ میں، تم نے اس پر صبر کیا، اگر میں تجھے فقر میں مبتلا کرتا تو کیا کرتا؟ حضرت ابراہیم فرماتے خدایا کیا فقر اتنی بڑی مصیبت ہے؟ اللہ کی آواز آتی ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، میں نے آسمان اور زمین میں فقر سے بڑی مصیبت خلق نہیں کی. پہلے قسم کا فقر بتا رہا ہوں جو بہت مصیبت والا فقر ہے. یعنی انسان بھوکا ہو، اتنا فقر کہ انسان بھوکا ہو، ایک وقت کی روٹی نہ ہو، بدن پر پہننے کے لیے اس کے پاس کپڑا نہ ہو، ڈاکٹر کے پاس یا ڈاکٹر کا آپ کے بیٹے کے علاج کے لیے 1 لاکھ درکار ہے، دوائی لے کر آؤ 20,000 کی دوائی ہے، یہ ہاتھ میں پرچہ ہو اور پریشانی کے عالم میں ہاسپٹل میں کھڑا ہو، کروں تو کیا کروں اپنے بچے کے لیے، علاج کے لیے پیسے لاؤں تو کیا لاؤں. فرمایا ایسے مومنین کی مدد کیا کرو. اگر پیسے نہیں بھی دے سکتے، ہاسپٹل میں جاتے ہو اور اس کی حالت سے سمجھ رہے ہو بیٹھا ہوا ہے، یقیناً اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں دے سکتے، کم از کم اس کو دلاسا دیا کرو. اس کے دلاسے کا جتنا ثواب ہے تم اندازہ نہیں لگا سکتے. اور دعا کیا کرو خدا ایسے فقر میں جو قاد الفقر یکون کفر ہے، ایسے فقر میں انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، خدا ایسے فقر میں کسی کو مبتلا نہ کرے اور تمہاری مدد کرے. فرماتے ہیں کس فقر کی تعریف کی گئی ہے؟ وہ دوسرے قسم والا فقر ہے جس کی تعریف ہے وہ ممدوح ہے، یعنی جس میں بقدر کفاف ہے، اس کے پاس اتنا ہے کہ یہ بھوکا نہیں ہے، اتنا ہے کہ اس کے بدن پر کپڑا ہے، اتنا ہے کہ اس کے پاس اپنے کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہے. یہ فقر اچھا ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے. اور کون سا فقر خطرناک ہے؟ پہلا فقر تو کفر مبتلا کر، دوسرا فقر دوسری حالت یہ کہ انسان کے پاس بقدر کفاف ہو لیکن انسان کہے کہ مجھے زیادہ چاہیے. یعنی وہ 200 گز کے گھر میں راضی نہ ہو، اس کو 500 کا چاہیے، وہ چھوٹی گاڑی میں راضی نہ ہو، اس سے زیادہ چاہیے. فرماتے کیونکہ فی حلال حساب، حلال کا حساب لی، وفی حرام عقاب، قیامت کے دن فرماتے تمہاری ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، تم نے پیسہ کہاں خرچ کیا. اب ظاہر جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا اس کا حساب بھی بڑا ہے، اس کا حساب بہت زیادہ لیا جائے گا، تم نے کہاں کہاں خرچ کیا. لیکن اگر جس کے پاس بقدر کفاف تھا وہ کہے گا خدا تھا اتنا، میں اپنے کپڑے لیتا تھا اور ڈیلی کا کھانا کھاتا تھا، تو خدا اس سے کیا حساب لے گا. محسوس فرماتے ایسے انسان کو کہتے ہیں آگے چلے جاؤ، تمہارے پاس تو کچھ اتنا تھا ہی نہیں کہ تم سے اتنا سخت حساب لیا جائے. تو حساب ان سے لیا جاتا ہے جن کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، بینک بیلنس بھرے بھرے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پر ان کا حساب بڑا کڑا ہوتا ہے، سخت حساب ہوتا ہے. اب اس فقر کی تعریف کی گئی ہے، یعنی انسان کی ضرورت کے مطابق اتنا ہو جتنا اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں اس کے کام آئے، اسی میں اس کو فائدہ. اور رسول خدا بھی مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، فرماتے اللہم ارزق محمدن و آل محمد، اے خدا عطا کر، رزق دے محمد و آل محمد کے العفاف والکفاف، عفت دے ہمارے محمد و آل محمد کو یا ان کے چاہنے والوں کو، اور کفایت والکفاف، ورزق من ابغض محمد و آل محمد، اور جو محمد و آل محمد سے بغض کرتے ان کے لیے کہہ رہے کثرت المال والولد، ان کو کثیر مال دے اور ولد دے. کیونکہ کثرت مال میں بھی انسان اکثر بتا رہا ہوں شہوات میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ آگے بتاتا ہوں
کہ کون سی اب امیری کون سی اچھی اور امیری کون سی بری ہے۔ تو اب ابھی تک ہم نے فقر پہ بات کی۔ پہلا فقر جو انسان اپنے ایک دن کے کھانے کے لیے محتاج ہے وہ مذموم ہے، اس میں خدا کسی کو مبتلا نہ کرے، اس میں انسان اکثر کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرا فقر جو انسان بقدر کفاف ہوتا ہے، یعنی ضرورت کے مطابق اس کے پاس ہے، یہ اچھا ہے۔ تیسرا وہ جس کے پاس ضرورت کے مطابق ہے لیکن وہ انسان کچھ زیادہ کی طلب کرتا ہے، لوگوں کے مال کو دیکھ کر حسرت کھاتا ہے، اپنے چھوٹے گھر کو چھوڑ کر بڑے گھر میں منتقل ہونا چاہتا ہے، اس کا حساب و کتاب بڑا زیادہ ہوتا ہے۔